چاہتا ہوں کہ آپ نے گاہے بگاہے یہ کہا ہے اپنی تقریروں میں اور تحریروں میں کہ قائد اعظم جو ہیں وہ اسلام کی قوالی کرتے تھے۔ جب آپ قوالی کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو لوگوں کے ذہنوں میں کوئی ابہام پیدا ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ جو کم فہم ہیں میرے جیسے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ڈاکٹر صاحب کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قائد اعظم کو دل سے تو کوئی اسلام کے ساتھ لگاؤ نہیں تھا، بلکہ وہ سیاست کی خاطر اسلام کے نام کو وہ استعمال کر رہے تھے۔ مگر جو زیادہ علم والے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ شاید آپ کے نقطہ نظر سے یہ بات نکالتے ہوں کہ نہیں، قائد اعظم جو ہیں وہ اسلام کے شیدائی تھے اور احیاء اسلام کے لیے وہ کوشش کر رہے تھے۔ تو آپ ذرا کوئی وضاحت فرمائیں گے اس بات کی؟ میں نے اصل میں یہ لفظ استعمال کیا ہے قوالی کے ساتھ ایک مشابہت۔ جی قوالی میں تکرار بہت ہوتی ہے۔ ہاں بالکل ٹھیک بات ہے، تو اور لوگ حال میں آ جاتے ہیں۔ ہاں، دو حال میں آ جاتے ہیں۔ ٹھیک۔ تو جس طرح سن 45 سے لے کر اور 47 تک یہ جو مسلم لیگ کی تحریک کے عروج کا زمانہ ہے، جس طرح سے علامہ اقبال نے پورے ہندوستان کی طول و عرض میں اور شمال و جنوب میں جس طریقے سے اسلام کا راگ الاپا ہے، اب میں یہ بھی ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں عام معنی میں، تو اس کے لیے خاص طور پر قوالی کا لفظ میں نے اس لیے موضوع سمجھا ہے تو جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ آپ نے خود فرمایا کہ قوالی میں حال آ جاتا ہے لوگوں، اور واقعہ یہ ہے کہ پورے ہندوستان کے مسلمانوں کو حال آ گیا، گرویدہ ہو گئے، اور وہ جو ایک تصور دیا گیا تھا کہ اسلام کے احیاء کے لیے ہمیں ایک ملک چاہیے، اور عہد حاضر میں اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کا ایک نمونہ پیش کرنے کے لیے ہمیں پاکستان درکار ہے، اس کی وجہ سے پورے ہندوستان کے مسلمان جو ہیں انہوں نے مسلم لیگ کو ووٹ دے دیے سن 46 کے الیکشن۔ اچھا۔ حالانکہ ذرا سوچا جائے کہ جو مائنورٹی پروونسز کے مسلمان تھے ان کا اس کو ووٹ دینا جو مانی دارت، ظاہر ہے انہوں نے تو پاکستان آنا نہیں تھا، اور ان کے صوبے تو نہیں آنے پاکستان میں۔ بالکل۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ جذبات کی بات تھی، قوالی میں جذبہ ابھرتا ہے۔ نہیں، مقصد یہ ہے کہ آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ قائد اعظم جو ہیں وہ اسلامی نظام پاکستان کے اندر لانا چاہتے تھے، دل سے چاہتے تھے، دل سے چاہتے تھے۔ یہ میں آپ سے عرض کر دوں، قائد اعظم اپنی ابتدائی زندگی کے اعتبار سے مذہبی آدمی نہیں تھے۔ جی ٹھیک۔ قائد اعظم کا جو اٹھان بھی ہوا ہے، تربیت بھی ہوئی ہے، وہ کوئی کسی مذہبی ماحول میں نہیں ہوئی۔ بنیادی طور پر وہ ان کے ذہن میں سیکولرزم اور نیشنلزم کے جراثیم موجود تھے۔ یہی وجہ ہے کہ 1906 میں مسلم لیگ قائم ہوئی، قائد اعظم اس میں شامل نہیں ہوئے، محمد علی جناح شامل نہیں ہوئے، وہ اس وقت کانگریس میں تھے، اس وقت کانگریس کے دادا بھائی نورو جی کے سیکرٹری تھے۔ اس کے بعد بھی 7 سال تک مسلم لیگ میں شامل نہیں ہوئے، اور وہ کہتے تھے کہ یہ مسلم لیگ گھٹیا مقصد کے لیے قائم ہوئی ہے، یعنی ان کا یہ خیال تھا کہ یہ کمیونلزم جو ہے یہ تو در حقیقت ایک گھٹیا مقصد ہے۔ تو یہ ڈاکٹر صاحب تبدیلی کب آئی پھر؟ یہ سن 13 کے اندر، اور یہ اصل میں اس کا جو ہے وہ جاتا ہے کریڈٹ علامہ اقبال کو نہیں، مولانا محمد علی جوہر کو۔ ان کے کہنے پر یہ قائد اعظم جو ہے مسلم لیگ میں آئے 1913 میں، لیکن اس کے بعد بھی انہوں نے ڈوئل ممبرشپ جاری رکھی، کانگریس کی بھی جاری رکھی، وہ سفیر تھے، اور مسلسل کوشش کرتے رہے کہ ان دونوں کو قریب لائیں۔ چنانچہ کئی مواقع پر انہوں نے اینول سیشنز جو تھے کانگریس کے بھی اور مسلم لیگ کے ایک مقام پر رکھوائے تاکہ کوئی ان کا قرب پیدا ہو جائے۔ سر توڑ کوشش انہوں نے کی ہے، سر توڑ کوشش کی ہے، لیکن یہ ہے کہ پھر 1930 میں جب وہ 14 نکات بھی ریجیکٹ کر دیے گئے اور لکھنؤ پیکٹ کو بھی ختم کر دیا گیا، تو پھر قائد اعظم ڈس ایلیوژن ہو گئے، مایوس ہو گئے، بد دل ہو گئے، اور ہندوستان کو خیر بات کہہ کر جا کر انگلستان میں مقیم ہو گئے، کوٹھی خریدی اور پریکٹس شروع کر دی۔ اصل میں اس مرحلے پر ٹرننگ پوائنٹ یہ ہے کہ علامہ اقبال سین پر آئے 1930 ہی میں۔ اچھا، انہوں نے جو خطبہ دیا ہے الہ آباد کا، اس نے ایک نئی روح پیدا کی ہے، کیونکہ اس وقت تک مسلم لیگ کہا جا سکتا ہے کہ منفی انداز میں تحفظ، ہندو کا خوف، ہندو کی ڈومینیشن، ہندو ایکسپلائٹ کرے گا، ہندو یہ کرے گا، یہ ایک منفی جذبہ تھا۔ لیکن 1930 کے خطبے میں علامہ اقبال نے ایک مثبت جذبہ اس کے اندر ڈال دیا، انجیکشن لگا دیا، میں کہتا ہوں جیسے کوئی مریض پڑا ہوتا ہے اور وہ گلوکوز کی بوتل لگی ہوتی ہے، تو پھر اگر کوئی انجیکشن دینا ہو تو اسی کی ٹیوب کے اندر انجیکشن دے دیتے، بجائے اس کے کوئی نیا پرک جو ہے تو اندر سے ٹرانسفارم ہو گئے۔ وہ ٹرانسفارم کون؟
قائد اعظم نہیں، اس کے بعد بھی نہیں، ابھی میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ قائد علامہ اقبال نے مسلم لیگ میں تو وہ ٹیکہ لگا دیا، یہ 1930 کی بات ہے، قائد اعظم سے تو ان کی کوئی ملاقات نہیں تھی۔ 1932 میں پھر جب تھرڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کے لیے علامہ اقبال گئے ہیں، قائد اعظم اس کانفرنس میں نہیں تھے، اس لیے کہ وہ تو پالیٹکس چھوڑ چکے تھے، اس وقت ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور وہی مثبت جذبہ احیاء اسلام کہ ہم جو ہے ایک ملک حاصل کریں کہ جس میں ہم ایک ایسی شکل کریں کہ اسلام کے چہرے پر جو بدنما داغ عرب ملوکیت کے دور میں لگ گئے، عرب امپیریلزم کا لفظ استعمال کیا علامہ اقبال نے، ان کو ختم کر کے صاف کر کے ایک نیا ماڈل جو ہے اسلام کا اصل تصویر ماڈل بنائیں دوبارہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ یہ فرمائیے کہ پھر آپ کی گفتگو سے میں ذرا اس نتیجے پہ پہنچتا ہوں کہ آپ یہ فرمائیے کہ آپ تقریر کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں یا عمل کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں؟ دونوں میں سے آپ تو یہ مرغی اور انڈے والی بات ہے۔ اچھا، اگر تو تقریر اور عمل میں ہم آہنگی ہے تو یہ ہے جو مطلوب ہے، آپ وہی بات کہیں جو آپ کرتے بھی ہوں، جو آپ وہی کریں جو کہتے بھی ہوں۔ بالکل ٹھیک۔ اب اگر اس میں کوئی فرق ہے قول اور عمل کا تو قرآن مجید نے تو پھر اس کی بہت نفی کی ہے، لما تقولون ما لا تفعلون۔ بالکل ٹھیک۔ میں اس لیے میں نے یہ سوال پوچھا آپ سے کہ جب پاکستان بن گیا، قائد اعظم جو ہیں وہ گورنر جنرل بن گئے اور وہ 1 سال جو ہے نا گورنر جنرل پاکستان کے رہے، تو آپ یہ بتائیے کہ وہ 1 سال کے دوران انہوں نے کون سے ایسے اقدامات کیے کہ جس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اسلامی نظام لانے کے لیے انہوں نے کوشش کی؟ اصل میں اس 1 سال کے دوران میں تو ایک تو قائد اعظم کی تقریر وہ بھی ہے کہ جو اس تصور کے خلاف پیش کی جاتی ہے 11 اگست والی، وہ تو میں اس کا ذکر نہیں کر رہا، بہرحال نہیں کیجیے۔ اصل میں اس میں بھی جو بات قائد اعظم نے کہی ہے اس کا بھی میں بعد میں حوالہ دوں گا، لیکن اس کا جو تاثر لیا گیا تھا اس کی نفی پھر کراچی ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے جلسے میں قائد اعظم نے کر دی کہ کچھ لوگ شرارت کر رہے ہیں کہ یہ نتیجہ نکال رہے ہیں کہ پاکستان میں اسلامی شریعت نافذ نہیں ہوئی، لفظ شریعت آیا ہے، یہاں کا سارا قانون شریعت نہیں، لیکن میں تو عملی اقدامات کی بات کر رہا ہوں نا، عملی اقدامات، کیونکہ 1 سال تو ملا نا ان کو اور وہ آل پاورفل تھے، تمام اختیارات ان کے پاس تھے۔ اگر جیسے آپ فرماتے ہیں کہ یا اسلام کے لیے ان کے دل میں کوئی تبدیلی آئی تھی تو 1 سال تو موقع ملا نا ان کو۔ نہیں، اصل میں اس میں آپ جو جمپ کر گئے نا کہ پہلے تو ہم یہ نوٹ کریں کہ جب علامہ اقبال کی پرسویشن پر اور ان سے کنونس ہو کر قائد اعظم، جو اس وقت تک قائد اعظم نہیں بنے تھے، جب ہندوستان واپس آ گئے ہیں، پھر وہ مسلم لیگ کے صدر تا حیات بنے ہیں، اس کے بعد کا ان کا جو رول ہے وہ لفظ قوالی، کہ اسلام اور اسلام کا احیاء اور اسلامی قانون، اسلامی تہذیب، اس سب کا جو ہے انہوں نے راگ الاپا ہے۔ اور اس کے بعد جو پاکستان بننے کے بعد میرا جو تجزیہ ہے وہ یہ ہے کہ قائد اعظم جو ہے بین الاقوامی سیاست پر بھی نگاہ رکھتے تھے۔ جی جی، ایک طرف تو یہ تھا کہ ہمارا اندرونی طور پر جو مہاجرین کے قافلے پر قافلے چلے آ رہے تھے، ہمارے ایسٹس ہندوستان نے روک لیے، مسائل بہت زیادہ تھے، آئین کا بننا ایک مسئلہ تھا، اور ایسا تھا کہ ملک کو کوئی چھوٹا سا دھکا بھی لگ جاتا تو ختم ہو جاتا۔ دوسری طرف بین الاقوامی سطح پر وہ دیکھ رہے تھے اگر ہم نے اسلام کا نعرہ لگا دیا اس وقت تو پورا عالم کفر جو ہے ہمارے خلاف ہو جائے گا، اس کے برعکس ایک تدریجی انداز میں یہاں اسلام لایا جائے، اور وہ تدریجی انداز یہ ہے کہ اگر ہندوستان آزاد ہوتا ایک وحدت کے اعتبار سے تو مسلمان مائنورٹی میں تھے، کبھی کوئی امکان پیدا ہی نہیں ہو سکتا تھا کہ وہاں پر کوئی اسلام کا نفاذ ہو سکے۔ اب ایک ایسا ملک ہم نے بنا لیا ہے کہ جس میں مسلمان ایبسولوٹ میجورٹی میں ہیں، بہت زبردست فیصلہ کن میجورٹی میں ہیں۔ اب اگر مسلمان چاہیں تو اسی پروسیس کے اندر سے جو آج دنیا کے اندر معروف ہے کہ ایک پارلیمانی نظام ہے یا کوئی پارلیمنٹ ہے یا کوئی کانگریس ہے، اس کے اندر منتخب لوگ لا رہے ہیں اور وہ قانون بنا رہے ہیں، یہ دنیا کا جو معروف انداز ہے، اسی انداز میں یہاں پر اسلام آئے، بجائے اس کے کہ ایک دم ہم نعرہ لگا دیں۔ اور عالم کفر کو، اور یہ نوٹ کر لیجئے کہ اسرائیل بھی قائم ہو چکا ہے 1948 کے اندر، اور اسرائیل کے اور یہودیوں کے جو زعیم تھے قائد اعظم سے جو ہے چھپے ہوئے نہیں تھے۔ اس وجہ سے انہوں نے مصلحت یہ سمجھی ہے کہ فوری طور پر اسلام کا نعرہ نہ لگائیں، بلکہ سہج انداز کے اندر اس کے لیے راستہ جو بن گیا ہے، چنانچہ یہی انہوں نے کہا، اسٹیٹ بینک کا افتتاح کیا کہ اب ہمیں یہاں پر ایک نیا نظام، اس لیے کہ مغرب کے نظام نے ہمیں کوئی خیر نہیں دیا۔ آپ دیکھیں نا، وہ تو آپ تقریروں کی بات کر رہے ہیں نا، میں تو عملی اقدام کی بات کر رہا تھا۔ اب میں ایک ڈائریکٹ سوال کر لیتا ہوں اگر آپ مجھے اجازت دیں، وہ یہ ہے کہ جب دیکھیں نا انہوں نے پہلی کابینہ بنائی ہے تو اس میں انہوں نے ایک احمدی جو تھا، اس کا نام تھا سر ظفر اللہ، اس کو وزیر خارجہ بنایا، ایک ہندو تھا جو جوگندر ناتھ منڈل تھا، اس کو وزیر قانون بنایا، اور اس سے پہلی کابینہ میں جو ایک عملی
اقدام تھا ان کا، جو ایک فیصلہ تھا ایک گورنر جنرل کی حیثیت سے، انہوں نے کسی مذہبی شخصیت کو اس میں شامل نہیں کیا. تو میں نے اس کا جواب دیا ہے. ویسے اگر آپ سوچیں کہ میں نے یہ کہا ہے اگر قائد اعظم خالص مذہبی نظام کا اس وقت اعلان کر دیتے اور ظاہر بات ہے اسی اعلان کے تحت پھر ان کی کابینہ کی ریفلیکشن ہوتی، تو ان کا اندازہ یہ تھا کہ پوری دنیا سے جو مخالفت ایک دم آ جائے گی ہم اس کو برداشت نہیں کر سکیں گے. لہذا پکچر وہ دی ہے. آپ کا خیال ہے پاکستان فوکس تھا اس وقت جی انٹرنیشنل لیول پہ، بالکل، اور لوگ دیکھ رہے تھے اس کو کہ بھئی یہ نومولود ہے، اور چنانچہ جو بات ہے وہ ہوئی ہے. فائنینشلی بھی اس کے پرابلمز ہیں. میں کروں کہ واقعتاً یہ ہو گیا کہ لیاقت علی خان نے اگر قرارداد مقاصد پاس کرا دی اسے قتل کرا دیا گیا. ہاں بالکل ٹھیک بات ہے. یہ تو آپ کیا جرم تھا اس کا، کون سی بات تھی؟ تو آپ مقصد یہ ہے کوئی مشکلات تھی اس وقت جو ہے وہ یہودیوں کے ہاتھ میں تھا. وہ جو علامہ اقبال دیکھ آئے تھے 1905 سے 1908 تک کہ فرنگ کی رگے جہاں پنجائے یہود میں ہے، اس وقت فرنگ کا سربراہ تھا برطانیہ، اب ہو گیا تھا فرنگ کا سربراہ امریکہ. امریکہ یہودیوں کے قبضے میں تھا. یہی وجہ ہے کہ جب قائد ملت لیاقت علی خان گئے ہیں امریکہ، اور وہاں یہودیوں نے ایک بڑا ان کا ریسیپشن کیا، بڑا اجلاس ہوا، انہوں نے وہاں کہا گیا اگر آپ تسلیم کر دیں اسرائیل کو تو ہم یہ آپ کے لیے رعایات یہ مدد دیں گے. تو لیاقت علی خان نے وہاں کہا کہ جنٹلمین our souls are not for sale. ہاں بالکل بالکل ٹھیک. تو یہ چیزیں ہیں، تاریخی جملہ تھا، تاریخی جملہ our souls are not for sale. اچھا ڈاکٹر صاحب اب میں آگے چلتا ہوں ذرا پروگرام کو چونکہ آگے بڑھانا ہے میں نے. تو اس میں یہ ہے کہ آج کل آپ دیکھیں ایک واقعے کا ضرور ذکر کر دوں جو کہ عام طور پر جو لوگوں کے سامنے نہیں آیا ہے. انتقال سے 2 دن پہلے کی ایک رپورٹ ہے جو ڈاکٹر ریاض علی شاہ جو خاص ان کے طبیب کی حیثیت سے لاہور سے گئے تھے. جب میں میڈیکل کالج میں پڑھتا تھا وہ پروفیسر تھے ٹوبرکلوسس کے. آپ زیارت کی بات کر رہے ہیں کہ زیارت گئے تھے جی الہی بخش بھی گئے تھے جی اور ڈاکٹر ریاض علی شاہ. انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے تفصیل کے ساتھ کہ جو 11 ستمبر 1988 کے جنگ میں شائع ہوا ہے کہ ان کی ڈائری کا ایک ورک ہے کہ ہم قائد اعظم کے پاس حاضر ہوئے اور وہ بڑی لمبی بات تھی، اس کا تو وقت نہیں ہے یہاں اصل میں وہ ذرا ٹاک شو کیونکہ لمیٹڈ وقت ہے نا یہاں. تو اس میں انہوں نے کہا آپ لوگوں کو اندازہ نہیں ہو سکتا مجھے کتنا اطمینان ہوتا ہے کہ پاکستان بن گیا. ہاں ظاہر ہے یہ کام میں تنہا نہیں کر سکتا تھا جب تک کہ رسول خدا کی روحانی تقویت مجھے حاصل نہ ہوتی. اب یہ مسلمانوں کا کام ہے کہ یہاں پر اسلام کا نظام قائم کر کے خلافت راستہ کا نمونہ دنیا کو دکھائیں تاکہ عالمی خلافت جو اللہ نے جس کا وعدہ کیا ہوا ہے اس کے یہ مستحق بن سکے. جی ٹھیک. اب یہ ہے بالکل ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب اب میں آپ دیکھیں آج کل جو پاکستان کے اندر ایمرجنسی لگی ہوئی ہے اور انہوں نے جو انسانوں کے جو شہریوں کے بنیادی حقوق ہیں مطلب بولنے کی آزادی جو ہوتی ہے اظہار رائے کی اور پھر اجتماع کی وہ ساری انہوں نے معطل کر دی ہیں. آپ یہ فرمائیے کہ کیا اسلام اور قرآن و سنت یہ کسی ایک شخص کو یہ اجازت دیتے ہیں کہ وہ جب چاہے وہ اپنے جو شہری ہیں یا جو انسان ہیں ان کی بنیادی انسانی حقوق معطل کر دے؟ اس کے بارے میں میرے خیال میں یہ تو نوع انسانی کے لیے قطعاً ذہنی، فکری، قلبی، روحانی، نفسیاتی اعتبار سے ناقابل قبول بات ہے. لیکن ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہمارا معاملہ یہ کہ اول روز سے یہ ہو رہا ہے. یہ کام کو آج تو نہیں ہوا. دستور میرے نزدیک اسلام بھی کسی کو اجازت نہیں دیتا اور جیسا کہ کسی بھی حالت میں جی کسی بھی حالت میں نہیں. اچھا کوئی اسلامی تاریخ میں کوئی ایسا واقعہ خلفائے راشدین کا کہ انہوں نے کسی کی پابندی لگا دی ہو کہ تم لکھ نہیں سکتے تم بول نہیں سکتے؟ نہیں بالکل نہیں. اچھا بلکہ یہاں تک آتا ہے کہ ایران کے گورنر جو تھے سعد ابن ابی وقاص اور وہ اس کے فاتح بھی تھے، انہوں نے اپنے گھر کے باہر ایک ڈیوڑی بنا دی اور ایک آدمی کو کھڑا کر دیا. اچھا اس کا حضرت عمر کو اس کی اطلاع دے دی گئی. مخبری کا نظام تھا حضرت عمر کو کہ یہاں پر ایک ڈیوڑی بنا کر آدمی کھڑا کر دیا گیا پہرے دار. حضرت عمر نے ایک قاصد بھیجا اور خط بھیجا جاؤ جاتے ڈیوڑی کو آگ لگا دو. اور خط میں لکھا کہ اے سعد لوگوں کو ان کی ماؤں نے آزاد جنا تھا، تم کون ہوتے ہو انہیں اپنا غلام بنانے والے؟ تم اپنے اور عوام کے درمیان یہ درمیان کے اندر جو ہے یہ کھڑے کر رہے ہو پہرے دار. اس درجے حریت. اور اس قاصد نے جا کر پہلے آگ لگائی ہے پھر خط دیا. اچھا جی. اچھا ڈاکٹر صاحب اب یہ فرمائیے کہ یہ کیا اسلام میں آمریت اور شہنشاہیت کی کوئی گنجائش ہے؟ دیکھیے اصل میں آمریت، شہنشاہیت اور جمہوریت
یہ انسان کے جو سوشل ایولیوشن کے پروسیس کے درمیان میں آنے والے سٹیجز ہیں. ایک زمانہ تھا جب کہ ابھی ملوکیت تھی، لوگوں کو معلوم تھی اور اس کے علاوہ کچھ معلوم ہی نہیں تھا. اس سے بھی پہلے یہ تھا کہ ٹرائبل سسٹم تھا، تو جو چیف آف دی ٹرائب ہے اس کا کہنا ماننا، ہر حال میں ماننا. وہ گویا کہ آمر ہوتا تھا، چاہے وہ مشورہ بھی کرتا تھا لیکن بہرحال آمر ہوتا تھا. پھر ملوکیت، ظاہر بات ہے آمریت کی ایک شکل تھی. تو ایک زمانے میں انبیاء بھی ملوک ہوئے. حضرت داؤد کون تھے؟ حضرت سلیمان کون تھے؟ فرق کیا تھا کہ فرعون بھی بادشاہ تھا اور حضرت داؤد بھی تھے، لیکن حضرت داؤد اللہ کے بندے تھے، اللہ کے نبی تھے، اللہ کا حکم نافذ کرتے تھے. وہ خلیفہ تھے. قرآن مجید نے انہیں کہا ہے یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنا. خلیفہ نائب ہوتا ہے. اور فرعون یہ کہتا تھا میں بادشاہ ہوں، میں مالک ہوں، الیس لی ملک مصر. تو یہ جو ہے فرق ہے اس وقت کی شہنشاہیت. لیکن جب انسانی شعور جو ہے وہ بالکل بالغ ہو گیا ہے، اب اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں ہے اسلام کے اندر، اور اس کا نمونہ خلافت راشدہ کا ہے. ہمارے لیے آئیڈیل وہ ہے. وہاں نہ کوئی ڈائنسٹی تھی، نہ کوئی ایک شخص جو ہے فرد واحد جو ہے وہ مختار مطلق ہوتا تھا. شورا ہوتی تھی، اس کے ساتھ مشاورت سے بات ہوتی تھی. یہ نہیں تھا کہ اس کے بعد اس کا بیٹا جو ہے وہ جو ہے خلیفہ بن جائے. حضرت علی سے کہا بھی گیا کہ آپ وصیت کر جائیں حضرت حسن کو. آپ نے کہا نہیں، میں تو نہ تمہیں روکتا ہوں اور نہ تمہیں ڈاکٹر صاحب ایک گلہ پھر آپ سے لوگوں کو ہے جو میں ضرور کرنا چاہوں گا، کیونکہ ظاہر ہے میں ان کی بھی نمائندگی کر رہا ہوں ناظرین کی. تو وہ یہ ہے کہ جنرل ضیاء الحق کے دور میں آپ مجلس شورا کے ممبر بن گئے نا، یہ لوگوں کو بات ہضم نہیں ہوئی. میں آپ کو یہ میں بتاؤں، یہ اس کی کیا آپ میں نے اس کے بارے میں بار بار کہا ہے، پبلک میں کہا، کھل کر کہا ہے کہ میں نے دھوکہ کھایا اس شخص سے. دیکھیے دو باتیں فرق ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ کو کوئی چیز پسند ہے یا ناپسند. جی جی. ایک یہ کہ کوئی شے فی الواقع موجود ہے، اب کیا کیا جائے. فی الواقع تو موجود ہے، اس کے ہاتھ میں طاقت تو آ گئی تھی، اس سے پرہیز کی جائے. اب اس سے مطلب یہ نا، میں جیسے اس دور میں آپ کو پتا مجھے کوڑے لگے تھے، جی میں نے کوڑے کھائے تھے، میں نے اس نے مجھے آفر کی، اس نے آفر کی مجھے وزیر بنانے کی، میں نے نہیں بنا. ایک پولیٹیکل ورکر تھے، جماعت کا پولیٹیکل ورکر، جماعت کا میں پابند تھا، ڈسپلن کا. جی ٹھیک ہے. میری صورت یہ تھی کہ میں اس وقت بھی، اس نے مجھے بھی وزارت آفر کی ہے. ڈاکٹر نور الہی صاحب موجود ہیں آج بھی کراچی میں، ضرور کی ہوگی، ان کے بڑے سالے ہیں. جیسے ڈاکٹر بشارت الہی یہاں ہوتے تھے، ان کے سالے، ان کے بڑے بھائی ہیں ڈاکٹر نور الہی، سرجن ہیں، بہت نیک آدمی. ان کے ذریعے سے 1980 میں جب وہ پہلی وزارت اس نے ڈسمس کی تھی، اس کے بعد وہ جا رہا تھا یہ عمرے کے لیے اور کراچی میں تھا مقیم. میں بھی اپنے بیٹے کی بارات لے کر یہ نکاح کے لیے میں گیا تھا کراچی. تو ملاقات ہو گئی وہاں؟ نہیں، مجھے پیغام پہنچایا ان کے ذریعے سے کہ میں واپس آ کے نئی کابینہ بناؤں گا، تو ڈاکٹر صاحب سے کہو کہ وہ آپ آگے آئیں اور کام کریں. میں نے ان کو جواب دیا کہ نہیں، اول تو یہ کہہ دیجئے کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں، میرے اندر اس کی صلاحیت نہیں ہے. ثانیاً آپ نے ہمیں کچھ کرنے نہیں دینا، آپ کے اوپر تو اصل کنٹرول جنرلوں کا ہے، اور آپ بدنام ہمیں کریں گے کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا، کر ہم نہیں سکیں گے. اس لیے میں نے صاف کورا جواب دیا. البتہ اس کے بعد جب اس کی آفر آئی ہے شورا کی، اب وہاں میرے سامنے سوال یہ تھا کہ میں اس ملک کا ایک شہری ہوں، جمعے کا خطبہ دیتا ہوں میں مسجد دارالسلام میں. اس خطبے میں یہ تنقید بھی کرتا ہوں ضیاء الحق پر اور اسے مشورے بھی دیتا ہوں. بالکل ماشاءاللہ، آپ نے ہمیشہ کلمہ حق کہا ہے، اسی لیے تو لوگوں کو یہ خیال آیا کہ کلمہ حق کہنے والا ایک ہمارا محبوب جو مذہبی رہنما ہے، ان کو کیوں ادھر چلے گئے. میری بات پوری ہو جانے دیجیے. اب میں جب جمعے میں کھڑے ہو کر کہتا تھا کہ ضیاء الحق یہ مت کرو یا یہ کرو، جب یہ شورا کی آفر آئی تو مجلس شورا کے لفظ سے بھی میں نے دھوکہ کھایا کہ یہ مجلس مشاورت واقعی کوئی قائم کرنا چاہتا ہے. اور میں نے یہ کہا کوئی اسلامی نظام کی طرف چلنا چاہتے ہیں. اگر میں یہاں کھڑا ہو کر اسے مشورہ دیتا ہوں تو جیسے آپ انگریزی میں کہتے ہیں رائٹ فرام دی ہارسز ماؤتھ، تو رائٹ انٹو دی ہارسز ایئر جا کر کوئی بات کہنے کا موقع مل رہا ہے تو میں استفادہ کر لوں. لیکن انہوں نے شورا کا ایک اجلاس میں نے اٹینڈ کیا، اس پر میں نے ان سے ملاقات کر کے میں نے کہا آپ نے تو شورا کہا تھا، یہ تو آپ نے پارلیمنٹ کا نقشہ بنا دیا. شورا میں تو جو مشورہ لینا چاہتا ہے اس کو وہاں موجود ہونا چاہیے. نہیں، میں سنتا رہتا ہوں، دیکھتا رہتا ہوں. دوسرے سیشن کے آغاز میں کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ تم پولیٹیکل پروسیس کا نہ روکو، میرا یہی پولیٹیکل پروسیس ہے. میں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ ٹو ریزائن، اور میں نے ان سے وقت مانگا کہ مجھے وقت دیجیے. انہوں نے کہا کہ میں بہت مصروف ہوں، لاہور آ رہا ہوں. 5 جولائی 1982 کو میں نے یہاں گورنر ہاؤس میں ان سے ملاقات کی. پہلے تو میں نے ایک بات ان سے بہت سخت کہی، آپ حیران ہوں گے اللہ نے مجھے کیسے جرأت دی. ایک چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر کے سامنے میں نے کہا کہ آپ اپنے ماتھے پر کلنک کا ٹیکا لیے پھر رہے ہیں. کہنے کیوں، کیا بات؟
میں نے کہا دیکھیے آپ نے فیڈرل شریعت کورٹ قائم کی, ہینڈ پکڈ علماء کو آپ نے جج بنایا, ان کے بھی ہاتھ باندھ دیے آپ نے, دستور پاکستان پہ بات نہیں کر سکتے, جوڈیشل پروسیجر لاس پہ بات نہیں کر سکتے, حد یہ ہے کہ مسلم فیملی لاس پہ بات نہیں کر سکتے. ہاں بالکل, جس کو نہ کبھی انگریز نے چھیڑا, نہ ہندوستان میں ابھی تک مسلمانوں نے ہندوؤں کو چھیڑنے دیا ہے. تو یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ کو ان کے اوپر اعتماد نہیں ہے, ان کی صلاحیت پہ اعتماد نہیں ہے, تو آپ نے ہاتھ باندھ دیے. اب میں یہ نہیں کہتا کہ جو میں کہتا ہوں وہ کریں, آپ ہاتھ کھول دیں. اب اس کے بعد غلام احمد پرویز اس وقت زندہ تھے, انہوں نے بنوائے تھے یہ آئلی قوانین, یہ آرڈیننس جو ایوب خان سے نافذ کروایا تھا, وہ ان کے زیر اثر تھا. میں نے کہا وہ آ کے ثابت کر دے کہ اس میں کوئی شے کتاب و سنت کے خلاف نہیں ہے, میں خوش میرا خدا خوش. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ میری ڈکٹیشن لیں. کہنے لگے پھر ان خواتین کو کون راضی کرے گا, کون مطمئن کرے گا؟ میں نے کہا اگر آپ کی سوچ یہی ہے تو میں یہ استعفیٰ میں لے کے آیا, یہ حاضر آپ کی خدمت. اچھا ڈاکٹر صاحب, اب یہ پاکستان کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ انتخابات کا تو اعلان ہو گیا ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ 8 جنوری کو پاکستان کے اندر قومی اسمبلی کے اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ہوں گے. آپ کی چونکہ نظر سیاست کے اوپر بھی رہی ہے ہمیشہ سے, تحریک پاکستان میں بھی آپ نے حصہ لیا, آپ یہ فرمائیے کہ یہ جو انتخابات ہیں اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے پاکستان کے مستقبل کے اوپر اور پاکستان کے عوام کے اوپر؟ اصل میں تو انتخابات سے پہلے بہت بڑا خطرہ محسوس کر رہا ہوں جی, اور وہ خطرہ یہ ہے تو میرے نزدیک پاکستان کے وجود کے لیے خطرہ ہے کہ اب جو صورت بن گئی ہے, بے نظیر صاحبہ کی بھی جو ان کے ساتھ گفت و شنید تھی وہ کٹ گئی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اب بے نظیر صاحبہ جو ہے پوری طرح پختہ ہو چکی ہیں, اور اب میں سمجھتا ہوں کہ پی این اے کے لیول کی تحریک چلنے کا خطرہ اس ملک میں موجود ہے, امکانات ہیں. اس لیے کہ جو تحریک وکلاء نے شروع کی تھی, واقعی ٹھیک بات ہے, وہ ظاہر ہے کہ وہ ایسے اسپونٹینیس تھی, بالکل, اور اندازہ نہیں وہ ابھی تک لوگوں کے دلوں کے اندر ہے. بلکہ میں آپ کو اپنے دل کی راز کی بات بتا دوں, میں پاکستان کے مستقبل سے مایوس ہو چکا تھا. میں سمجھتا تھا پاکستانی قوم مر چکی ہے, اینڈ اٹس نو یوز وپنگ دی ڈیڈ ہارس. اچھا, مردہ گھوڑے کو آپ چابک کتنی لگا لیں وہ بھاگے گا تو نہیں. بالکل ٹھیک. لیکن اس موومنٹ سے میرے دل میں امید کی ایک کرن جو ہے پیدا ہوئی ہے, بالکل جان ہے, جس طریقے سے آئے ہیں, جیسے جفا کشی کا مظاہرہ کیا دھوپ میں رات کو لوگ جو ہے. تو اس کے بعد سے یہ تحریک جو ہے, اب اس وقت تک پولیٹیکل نہیں تھی, اب پولیٹیکل پارٹیز بھی پیچھے آ گئی ہیں, پولیٹیکل براڈ بیسڈ ہو گئی ہے. اب اس پر جو ہے نواز شریف صاحب تو ڈٹے بیٹھے, تو ایک ان چھٹنے کو تیار نہیں. ایک کوشش کر کے میں سمجھتا ہوں کہ اتمام حجت کر دیا ہے بے نظیر بھٹو نے مشرف پر, کہ اس نے جو ہے اس کو ایک راستہ دینے کے لیے اس کے ساتھ مفاہمت کا کوشش کی تھی کہ چلو کوئی ایک راستہ نکلے, لیکن اگر کر گئی تو تحریک اٹھے گی بڑی. ٹھیک, اچھا. اور اس تحریک میں اگر کہیں بدامنی پیدا ہو گئی تو قیام امن کے لیے کہ ڈی سٹیبلائز نہ ہو جائے پورا ریجن, آپ کی نیٹو فورسز جو ہے ویسٹ سے داخل ہوں گی, اچھا, اور بھارت مشرق سے آئے. اچھا, اس خطرے کو آپ دیکھ رہے ہیں. اچھا, بھارت نے تو الرٹ کیا اپنی فورسز. یہ تو ڈاکٹر صاحب بڑا افسوسناک ہوگا کہ غیر ملکی فوج جو ہے وہ ہماری سرزمین پہ. بھارت نے اپنی فورسز کو الرٹ کر دیا ہے, تیار رہو, ہو سکتا ہے ہمیں کسی پڑوسی ملک میں امن قائم کرنے کے لیے دخل. گویا کہ 1971 کا ایکشن ریپلے, اس وقت بھی جو اب ہو گئے تھے حالات مشرقی پاکستان میں, تو اسی طرح کے آپ دوبارہ پھر ہو رہے ہیں. اگر یہاں ہو گئے تو وہ کریں گے. ڈاکٹر صاحب, یہ جو خطرات جن کی نشاندہی آپ نے کی ہے, تو اس سے بچنے کا کیا پھر کوئی حل؟ بچنے کی اصل کنجی تو ہے ہاتھ میں پرویز مشرف کے. اگر وہ واقعتاً جو کہتا ہے کہ پاکستان فرسٹ آف آل پاکستان, تو اسے چاہیے کہ اس وقت اپنے اقتدار کو مقدم نہ رکھے, پاکستان کو مقدم رکھے. اور جو مطالبے نواز شریف بھی کر رہے ہیں اور اب بے نظیر بھٹو بھی کر رہی ہیں, دونوں عہدوں سے جو ہے وہ استعفیٰ دیں, اور جو بھی آرمی چیف کے حوالے کریں. اور ویسے جو ہے میں نے اس سے پہلے کہا تھا کہ سمروں کو انہوں نے بنا دیا ہے وزیر اعظم, اسے ہونا چاہیے کہ وہ صدارت کو سنبھالے دستور کے مطابق, اور وزارتیں وہ بنے جن میں کوئی سیاسی آدمی نہ ہو, اور نیشنل کنسنسس کریٹ کیا جائے. سارے کے سارے, میں پوائنٹڈلی کہہ رہا ہوں, سارے کے سارے ججز ہونے چاہیے, اور وہ ججز جنہوں نے کبھی کسی پی سی او کے تحت حلف نہ اٹھایا ہو, اور الیکشن فری اینڈ فیئر ہوں واقعی حقیقی طور پر, اگر یہ ہو جائے, اور تاکہ قوم کو رستہ نکالے. لیکن دوسری طرف میں مشورہ دیتا ہوں ان سیاسی جماعتوں کو بھی, ایجیٹیشن اگر کرتے ہیں, میدان میں آتے ہیں, تو امن برقرار رکھنے کو اپنی ذمہ داری سمجھے. ٹھیک ہے, یعنی جو شخص لوگوں کو سڑکوں پر لائے,
وہ ذمہ داری لے کے پورا اور کوئی توڑ پھوڑ نہ ہو کوئی، بلکہ کوئی کرے ہاں تو اسے اپنا اور ملک کا دشمن سمجھ کر خود حکومت کے حوالے کرے، تاکہ یہ کہ وہ فضا پیدا نہ ہو جائے کہ جس کو بہانہ بنا کر نیٹو کی فورسز آ جائے یا بھارت آ جائے۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا ڈاکٹر صاحب